کہ یہ اللہ جل شانہ ایسا کرتا ہے. یہ معجزاتی طور پہ یہ کام ہوا. 40 جہاز ایک ساتھ جائیں, ان سے دستخط لیے جائیں کہ 2 کام کرنے ہیں, اس پر دستخط کرو, یا تو نشانے کو مار کر واپس آنا ہے زندہ, اور نشانہ جب تک نہیں مارا تب تک تم نے وہاں لڑنا ہے, وہاں سے زندہ واپس نہیں آنا, مر جاؤ. الحمدللہ اس فوج کے اندر بھی اچھے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ سارے اچھے ہو جائیں. تو باقی ہمارے ملک کے فوجی ہیں, مسلمان ہیں, لیکن انسان ہے. میں ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوں گا, میں بھی توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائیں. دوسرا کسی اور گناہ میں مبتلا ہوں گا, لیکن ہے مسلمان. تو انہوں نے ایسا کیا اور اللہ پاک نے مدد فرمائی. جب وہ, اور ہندوستان میں کسی ایک جگہ نہیں, مختلف جگہوں کے اندر جو ٹارگٹ تھے ان کے, جو اہداف تھے, جو نشانے تھے, وہ سارے کے سارے لگے. میں آپ کو صرف اور صرف یہ فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے, اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پر ایسا کیا. ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے, اپنے گھر سے نکل رہے تھے, تو آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا, مشرکین نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شجاع تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ جیسا بہادر ہم نے نہیں دیکھا. جنگ کے موقع پر جہاں کوئی بھی صحابی نہیں پہنچتا تھا, وہاں پر اللہ کا رسول گیا, اکیلا گیا. حنین کے موقع پر یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بیچ میں درہ ہے, درے کے اندر جو ہے وہ نیچے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, پورا لشکر طائف کی طرف رخ ہے. حوازن اور ثقیف ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پتھروں کے پیچھے, اور ان سے زیادہ تیر اندازی میں ماہر کوئی اور نہیں تھے. اور مجھے معلوم ہے, میں دیہاتی آدمی ہوں, اوپر کی جگہ سے آپ چھوٹا سا کنکر لیں اور وادی کے اندر نیچے کسی شخص کو ماریں تو اس کو ایسا لگتا ہے وہ کنکر کے گولا گر گیا. کنویں کے اندر کوئی شخص ہو, کنویں کے منڈیر سے کوئی چھوٹا سا پتھر پھینکے, وہ شخص اس پہ لگے تو ایسا لگتا ہے جس طریقے سے کوئی گولی ہے. صحابہ کرام نیچے اور وہ لوگ اوپر ہیں, اوپر سے مار رہے ہیں, اور تیر ایسے برس رہے ہیں جس طریقے سے بارش کے قطرے. اسی وقت میں بعض صحابہ بہت پیچھے رہ گئے, بعض سے تھوڑے آگے آ گئے, بعض اس سے آگے گئے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے تک گئے, لیکن آخر میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ صحابہ بھی پیچھے ہٹ گئے. جا نہیں سکتے, بارش کے قطروں کی طرح تیر گر رہے ہیں, اور خچر کے اوپر آپ سوار ہیں. ایک جگہ ایسی آئی, اتنے یعنی کثرت سے تیر برس رہے تھے کہ سواری ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودے اور تلوار ہاتھ میں لی اور پیدل چل پڑے, اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب کو طائف میں ادھر ادھر سارے جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد, چونکہ کم عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا, ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور اس وقت عبد المطلب کو اس لیے بھی جانتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے, لوگ خانہ کعبہ آتے رہتے تھے. تو یہ شجاعت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اسی حالت میں آپ گھر سے باہر نکلے, ایک مٹھی زمین سے مٹی کنکر اٹھا کر جو ہے وہ لیا اور فرمایا تو شاہت الوجوہ, شاہت الوجوہ. یہ مٹھی جب پھینک دی ادھر بھی ادھر بھی, سارے مشرکین کھڑے اندھے ہو گئے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ, اس ادھر بھی کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ, ادھر بھی کھڑے ہیں. ان کو آرڈر تھا کہ جیسے ہی یہ نکلے, نہیں اندر جا کر جو ہے وہ حملہ کرو, اور جب نکلے تو پھر تو ظاہر ہے چھوٹ نہیں سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے, علی کو بستر پر لٹا کر چھوڑا. یہ کیا تھا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جس وقت تو نے وہ مٹھی بر کنکر پھینکے, وہ تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ پھینکنے والا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تو نے پھینکے, یعنی ظاہری صورت آپ کے پھینکنے کی تھی, لیکن اس پھینکنے نے جو کام اور عمل کر کے دکھایا یہ اللہ تعالی کا کام تھا. بدر کے اندر بھی دعائیں آپ نے مانگی, گڑ گڑا کر مانگی اللہ تعالی سے نصرت. پھر اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو گئی, گھمسان کی جنگ,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر لی اور پھینکے کفار کی طرف. تو روایات میں آتا ہے، مغازی میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی مٹھی بھر ریت کنکر میں سے کوئی کافر ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ نہ گرا ہو. وہ آنکھیں مل رہے تھے اور مسلمان جا کر ان کو مار رہے تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دنیا کی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا میں نے تیرے سر اور کوپڑی کے اندر دماغ دیا تھا، تو ان باتوں میں لوگوں کے پیچھے جا رہا تھا، تو نے خود بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا تھا، سوچا تھا یا نہیں؟ اللہ تعالی ہماری ہر جگہ مدد فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر اللہ پاک ہمیں اپنا بندہ بنا لے. اللہ جل شانہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس سے خوشی، راحت، امن کی حالت میں بھی تعلق مضبوط رکھیں تو وہ مصیبت کے اندر بھی پھر کام آئے گا.